رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 10، عطر لگانے کے آداب. نمبر 1، خوشبو کی دھونی لینا. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دھونی لیتے تو گاہے خالص عود کی دھونی لیتے جس میں کسی خوشبو کی ملاوٹ نہ ہوتی، اور گاہے عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کرتے، اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دھونی لیا کرتے تھے. نمبر 2، ممکن ہو تو مشک و عنبر استعمال کرنا. حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے؟ تو فرمایا جی ہاں، سب سے عمدہ خوشبو یعنی مشک اور عنبر استعمال فرماتے تھے. نمبر 3، مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خوشبو لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی خوشبو پھیلے اور رنگ غیر محسوس ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ نظر آئے اور خوشبو غیر محسوس ہو. نمبر 4، سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں موجود سب سے اچھی خوشبو لگاتی تھی، حتیٰ کہ میں خوشبو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں محسوس کرتی تھی. نمبر 5، بیوی کا اپنے شوہر کو خوشبو لگانا. نمبر 6، ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر داڑھی، کپڑوں وغیرہ میں لگانا. عطر لگانے کے مواقع. نمبر 1، جمعہ کے دن عطر لگانا. نمبر 2، عیدین میں عطر لگانا. نمبر 3، تہجد کے وقت عطر لگانا. نمبر 4، وضو کے بعد عطر لگانا. نمبر 5، احرام کے وقت عطر لگانا. نمبر 6، تلاوت کے وقت عطر لگانا. نمبر 7، تدریس کے وقت عطر لگانا. نمبر 8، ذکر کے وقت عطر لگانا. نمبر 9، جماع کے وقت عطر لگانا. نمبر 10، مجامع اور مجالس کے موقع پر عطر لگانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس عمدہ خوشبو لگائے بغیر جانے کو ناپسند فرماتے تھے. نمبر 11، روایت حدیث کے وقت عطر لگانا. نمبر 12، حید و نفاس سے پاک ہونے کے بعد عطر لگانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ہم حید سے پاک ہوتی تو اس وقت تھوڑی سی قسط ہندی کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیرا.